بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ہیپی سیرا ٹیچر ڈاکٹر زوبیہ نورین، اور آپ ہیں میرے پیارے پیارے سے ہیپی سیرا سٹارز۔ سیرا سٹارز، آپ کو یاد ہے نا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کیسا مشکل تھا؟ بابا جانی پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے تھے، چھوٹے سے تھے تو ماما جانی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں، پھر ان کے دادا جان جو ان کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے وہ بھی چلے گئے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مشکلات، پرابلمز جتنی زیادہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اتنے ہی قریب ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو خاص مقصد کے لیے آزماتا ہے اور انہیں آنے والے بڑے کاموں کے لیے تیار کرتا ہے۔ تو چلیے آج ہم سنتے ہیں کہ ہمارے سپر ڈوپر ہیرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور ان کی جوانی کیسی تھی، اور ان میں کون کون سی کوالٹیز تھیں جس کی وجہ سے وہ سب کے فیورٹ تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب ہمارے پیارے نبی 8 سال کے تھے تو ان کے دادا جانی حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے، اور اب آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے سنبھالی۔ حضرت ابو طالب بہت مہربان اور محبت کرنے والے انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ رہنے لگے اور وہ ہمیشہ آپ کا خیال رکھتے تھے۔ سیرا سٹارز، حضرت ابو طالب زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ ان کے بہت فیورٹ تھے۔ انہوں نے آپ کو ایسے پالا جیسے کہ آپ ان کے سگے بیٹے ہوں۔ آپ کا بچپن عام بچوں کے جیسا نہیں تھا۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیتے تھے۔ آپ کا دل صاف تھا اور آپ کی عادات سب سے پیاری تھی، جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے اور برائی سے دور رہنا چاہیے، بالکل ہمارے سپر ڈوپر ہیرو کی طرح۔ جیسے جیسے آپ بڑے ہو رہے تھے، آپ نے محنت کرنا شروع کر دی۔ آپ پیسے لے کر مکہ کے لوگوں کی بکریاں اور پالتو جانوروں کو چرایا کرتے تھے۔ اس کام سے آپ کو جو پیسے ملتے اور اس سے آپ کا گزارا ہوتا، اور اس سے آپ کو کھلی فضا میں، تنہائی میں اللہ کی اس خوبصورت کائنات پر غور کرنے کا موقع بھی ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف کاموں میں اپنے چچا جان کی مدد کرتے، بلکہ ہمیشہ سچائی اور انصاف کا دامن تھامے رکھتے۔ پتہ ہے جب آپ 12 سال کے ہوئے تو پہلی بار آپ اپنے چچا جانی کے ساتھ بزنس کے لیے شام روانہ ہوئے۔ یہ سفر ویسے تو بہت لمبا اور مشکل تھا، لیکن آپ کے چچا چاہتے تھے کہ آپ جلدی سے انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، آپ کے اندر زیادہ کانفیڈنس آئے، اس لیے وہ آپ کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ ہیپی سیرا سٹارز، آپ بھی اپنے کام خود کرتے ہیں نا؟ جی مجھے معلوم ہے کہ میرے سیرا سٹارز بہت سمجھدار ہیں، اور وہ نہ صرف اپنے کام خود کرتے ہیں بلکہ اپنے ماما اور بابا کی بھی ہیلپ کرتے ہیں۔ گڈ جاب۔ تو سیرا سٹارز، جب پیارے نبی اس تجارتی سفر کے دوران حضرت ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک عیسائی راہب سے ملے جس کا نام بحیرہ تھا۔ بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی کہا، یہ بچہ آپ نہیں ہے، اس کے چہرے پر نور ہے اور اس میں نبوت کی نشانیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا، بالکل سچ، یہ بچہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ پتہ ہے جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوتے گئے، آپ کی ایمانداری مشہور ہو گئی اور پورا مکہ آپ کو صادق یعنی کہ سچا اور امین یعنی کہ امانت دار کہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دیتے، اور آپ امین تھے۔ پتہ ہے آپ کو امین کون ہوتا ہے؟ بتائیں چلے میں بتاتی ہوں۔ امین کہتے ہیں امانت دار کو، جس کے پاس آپ اپنا کوئی مال، پیسے، کوئی بھی چیز رکھوائیں یا اپنا کوئی راز، اپنی کوئی ذاتی بات بتائیں تو وہ اس کی حفاظت کرے، آپ کا راز رکھے، آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہ کرے، آپ کی چیز کو آپ کی اجازت کے بغیر استعمال نہ کرے اور آپ کو واپس کر دے۔
ایسے تھے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. یہ پیارے نبی کی شخصیت کا اثر تھا کہ سب لوگ آپ پر بھروسہ کرتے. ہیپی سیرا سٹارز، یہ وہ زمانہ تھا جب عرب میں ظلم اور ناانصافی عام تھی. ایک دن مکہ میں ایک مظلوم شخص آیا جس کا مال چھین لیا گیا. وہ رو رو کر لوگوں سے انصاف مانگ رہا تھا، لیکن اس کی کسی نے مدد نہیں کی. تب کچھ نیک دل لوگوں نے ایک معاہدہ کیا جسے حلف الفضول کہتے ہیں. اس معاہدے کا مقصد تھا، اس ایگریمنٹ کا پرپس تھا کہ ہر مظلوم جس پر ظلم ہو اس کی مدد کی جائے اور انصاف قائم کیا جائے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نوجوان تھے اور آپ نے فوراً اس معاہدے میں شامل ہوا اور کہا کہ میں ہر مظلوم کی مدد کروں گا، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہو. تو ہیپی سیرا سٹارز، یہاں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے اور انصاف کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، بالکل ہمارے سپر ڈوپر ہیرو کی طرح. پتہ ہے جب آپ 25 سال کے ہوئے تو آپ نے تجارت شروع کی. تجارت کا پتہ ہے نا، بزنس کو کہتے ہیں تجارت، یعنی سامان خرید کر آگے دوسروں کو بیچنا. پتہ ہے آپ کی آنیسٹی اتنی مشہور تھی کہ لوگ دور دور سے آپ کے ساتھ بزنس کرنے آتے. آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا اور ہمیشہ سچائی اور انصاف کے اصولوں پر عمل کیا. یہی وجہ تھی کہ آپ کا کاروبار دن بدن بڑھتا گیا اور آپ کو ہر طرف سے عزت ملنے لگی. ہیپی سیرا سٹارز، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، انصاف اور محنت نے آپ کو دنیا کا سب سے عظیم انسان بنا دیا. ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں سچائی، دیانت اور محبت کو اپنانا چاہیے. اگلی کہانی میں ہم سنیں گے کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حتیجہ سے نکاح کیسے کیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنی عظیم ساتھی ثابت ہوئی. تب کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ.